العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 60 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو حقیقت اور مجاز کا اصول سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے ایک خط مراد نہیں ہو سکتے. اسی کی تائید میں صاحب کتاب نے ایک مثال حدیث سے پیش کی تھی، حدیث شریف سے پیش کی تھی، اور ایک مثال قرآن کریم کی آیت سے پیش کی تھی. آج اسی حقیقت اور مجاز کے اصول کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے تیسری اور چوتھی مثال پیش کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. قال محمد رحمہ اللہ اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم ولموالیہ موال اعتقوهم كانت الوصیۃ لموالیہ دون موالیہ. وفي السیر الکبیر لو استأمن اہل الحرب على آبائهم لا تدخل الاجداد في الامان ولو استأمنوا على امہاتهم لا يثبت الامان في حق الجدات. عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے اس عبارت میں حقیقت اور مجاز کے اصول کی تائید میں امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے تیسری اور چوتھی مثال پیش کی ہے. تیسری مثال سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا کا حقیقی معنی معتق، آزاد کرنے والا، جس کو مولا اعلیٰ، اور معتق جس کو مولا اسفل کہتے ہیں. یہ دونوں معنی مولا اور موالی کے حقیقی معنی ہیں، اور موالی اور مولا کا مجازی معنی معتق المعتق، یعنی آزاد کیے ہوئے آدمی کا آزاد کیا ہوا غلام. مثلا کسی پیدائشی آزاد آدمی، مجاہد نے خالد، راشد، اسلم کو آزاد کیا تو مجاہد معتق ہوا. خالد، راشد، اسلم یہ اس کے موالی ہوئے، یعنی آزاد کردہ غلام. پھر اللہ تعالیٰ نے خالد، راشد، اسلم کو بہت زیادہ مال دیا تو ان لوگوں نے سلمان، سلیمان، سلیم کو آزاد کیا. تو یہ سلمان، سلیمان، سلیم آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام ہوئے، یعنی معتق المعتق ہوئے. تو یہ موالی کا مجازی معنی ہے. عزیز طلبہ، اب ذہن میں رکھیے کہ مجاہد مرض الموت میں ہے اور اس نے وصیت کی کہ میرے موالی کو 15 لاکھ روپے دے دو. اب موسی کے دو طرح کے موالی ہیں، ایک تو جن کو اس نے آزاد کیا، اور دوسرے موالی کے موالی جن کو موالی نے آزاد کیا. تو یہ وصیت مجاہد کے آزاد کردہ غلاموں
یعنی خالد راشد اسلم کے لیے ہوگی، اس لیے کہ یہ مجاہد کے موالی ہے۔ خالد راشد اسلم کے آزاد کردہ غلاموں سلمان، سلیمان، سلیم کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ معتق المعتق ہوئے، اور معتق المعتق موالی کا مجازی معنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ وصیت موصی کے موالی کے لیے ہوگی جو موالی کا حقیقی معنی ہے، اور موصی کے وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے نہیں ہوگی جو موالی کا مجازی معنی ہے۔ عزیز طلبہ، وفی السیر الکبیر سے صاحب کتاب اس اصول کی تائید میں صاحب کتاب نے چوتھی مثال پیش کی ہے، اور یہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ سیر کبیر امام محمد رحمہ اللہ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دارالحرب یعنی کفرستان، جہاں پر سب کافر باشندے رہتے ہو، دارالحرب کے رہنے والے کافروں نے اپنے آبا کے لیے مسلمانوں سے اگر دارالحرب کے رہنے والے کافروں نے اپنے آبا کے لیے مسلمانوں سے امان طلب کی اور مسلمانوں نے ان کو امان دے دی، تو امان صرف ان کافروں کے باپوں کے لیے ہوگی، دادوں اور نانوں کے لیے امان ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آبا اب ان کی جمع ہے، اس کا معنی حقیقی باپ ہے اور معنی مجازی دادا نانا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ کافروں نے امان صرف اپنے باپوں کے لیے طلب کی تھی، مسلمانوں نے جب ان کو امان دے دی تو اب امان ان کے دادوں اور نانوں کے لیے ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جب لفظ کا معنی حقیقی مراد لے لیا تو معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر کافروں نے امان اپنے ابنا کے لیے طلب کی اور مسلمانوں نے ان کو امان دے دی تو امان کافروں کے بیٹوں اور پوتوں دونوں کے لیے ثابت ہوگی، اس لیے کہ ابنا کا لفظ عرف میں بیٹوں اور پوتوں دونوں کو شامل ہوتا ہے، بلکہ پوتوں سے نیچے پڑ پوتوں وغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا لفظ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو شامل ہے، بنو ہاشم کا لفظ ہاشم کی پوری اولاد کو شامل ہے، لہذا مستامن کا پوتا اس کے بیٹے یعنی اپنے باپ کے تابع ہوگا اور اس کی جان بھی محفوظ ہوگی۔ اور اگر کافروں نے اپنے امہات کے لیے امان طلب کی اور مسلمانوں نے ان کو پناہ دے دی تو پناہ ان کی صرف ماؤں کے لیے ثابت ہوگی، دادیوں اور نانیوں کے لیے ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ امہات امن کی جمع ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، معنی حقیقی ماں اور معنی مجازی دادی، پردادی، نانی، پرنانی وغیرہ ہے۔ جب معنی حقیقی مراد لے لیا تو معنی مجازی مراد نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ امان ان کافروں کی صرف ماؤں کے لیے ثابت ہوگی، دادیوں وغیرہ کے لیے نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا اوصى لموالیہ، جب کسی نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُ، اور موالی کے اور موصی کے لہو وصیت کرنے والے کے کچھ موالی ہے جن کو موصی نے آزاد کیا، وصیت کرنے والے نے آزاد کیا، ولی موالی ہی موالد، اور موصی کے وصیت کرنے والے کے موالی کے بھی کچھ موالی ہے جن کو موصی کے موالی نے آزاد کیا، وصیت کرنے والے کے موالی نے آزاد کیا۔ کانت الوصیۃ لموالیہ، وصیت موالی کے لیے ہوگی، دون موالی ہی،
موسی کے موالی کے لیے نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی حر الاصل یعنی پیدائشی آزاد آدمی نے اپنے موالی یعنی آزاد کردہ غلاموں کے لیے وصیت کی اور اس کے پاس موالی یعنی اس کے آزاد کردہ غلام بھی ہے اور اس کے موالی یعنی اس کے آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام بھی ہے، تو ایسی صورت میں وصیت اس کے موالی یعنی آزاد کردہ غلاموں کے لیے ہوگی اور موالی یعنی اس کے آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے نہ ہوگی، کیونکہ لفظ موالی موسی کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے حقیقت ہے اور آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے مجاز ہے، اور حقیقت مجاز کی بنسبت چونکہ راجح ہے اس لیے یہاں حقیقت مراد ہوگی، یعنی موسی کے آزاد کردہ غلام مراد ہوگے، اور چونکہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع ناجائز ہے اس لیے مجاز مراد نہ ہوگا، یعنی موسی کے آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام مراد نہ ہوگے۔ وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر میں ہے، سیر کبیر میں ہے کہ اگر اہل حرب نے لو استأمن اہل الحرب، اگر اہل حرب نے علی آبائہم اپنے آبا پر امن طلب کیا، لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم، سیر کبیر میں ہے اگر اہل حرب نے اپنے آبا پر امان طلب کیا، لا تدخل الاجداد فی الامان، تو دادا لوگ امان میں داخل نہیں ہوگے، ولو استامنوا علی امہاتہم، اور اگر انہوں نے اپنی ماؤں پر امان طلب کیا تو لا یثبت الامان فی حق الجداد، تو دادیوں کے حق میں امان ثابت نہ ہوگا۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور وصیت کرنے والے کے کچھ موالی ہے جن کو اس نے آزاد کیا، اور وصیت کرنے والے کے موالی کے کچھ موالی ہے جن کو انہوں نے آزاد کیا، تو وصیت اپنے موالی کے لیے ہوگی، نہ کہ موسی کے موالی کے لیے ہوگی۔ وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر میں ہے اگر اہل حرب نے اپنے باپوں پر امان طلب کیا تو دادے امان میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر اہل حرب نے اپنی ماؤں پر امان طلب کیا تو دادیوں کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.